نے خبر دی کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس صورت میں اپنے رب کی صفات کی وجہ سے بڑی محبت ہے، اس وجہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، کچھ کہا نہیں، بلکہ فوراً فرمایا جا کر اس کو یہ خبر دے دو کہ تیری اس صورت کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں. وہ بندہ تہجد کے اندر ہر رکعت میں بار بار قل هو اللہ احد پڑھی جا رہا تھا. وہ اپنی تمام کی تمام صفات میں سمد ہے، بے نیاز ہے. کیا مطلب؟ وہ پیدا کرنے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات کو چلانے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اولاد دینے کے لیے اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، تمہیں رزق بانٹنے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں موت دینے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اپنی تمام صفات میں بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لا تہدی من احببت، اے نبی تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا کرتا ہے. ہماری دعوت کا آغاز توحید سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہر نبی کے بھیجنے کا بنیادی مقصد دعوت توحید تھا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اعلان کرتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے یقیناً جتنے بھی نبی مبعوث کیے ان سب کے سب نبیوں کا مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کا انکار کرنا. کائنات ساری زمین کے اندر جو کچھ ہے ہمارے لیے، اور ہمیں کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. تو اللہ نے اس کائنات کو توحید کے لیے بنایا، اور یہ کائنات اسی وقت تک یہ دنیا موجود رہے گی جب تک توحید رہے گا. اب تجھے میں نے پیدا کیا تو توحید کے لیے کیا. یہ آنکھیں دی ہیں تو توحید کے لیے، یہ ناک دیا تو توحید کے لیے، یہ کان دیے تو توحید کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ اگر تیری آنکھیں ہونے کے باوجود تجھے توحید سمجھ نہیں آئی تو آنکھیں ہونے کے باوجود تو نابینا ہے. اگر کان ہونے کے باوجود تجھے توحید سمجھ نہیں آئی تو کان ہونے کے باوجود بولا ہے، گونگا ہے. تیری زبان کا، تیرے کان کا تجھے کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ تیرے ہاتھ، یہ بازو صحیح سلامت ہے، تجھے توحید سمجھ نہیں آئی، تیری توحید نہ ہونے کی وجہ سے تو لنگڑا لولا، اللہ کے ہاں تیری کوئی حیثیت نہیں. یہ تیرے جسم کی ہر عضو کی حیثیت ہے تو توحید کی وجہ سے. اللہ نے یہ سب کچھ تجھے دیا توحید کے لیے. یہ زمین فرش بنا دی توحید کے لیے، آسمان کو چھت بنایا توحید کے لیے، آسمان سے پانی نازل کیا توحید کے لیے، اس پانی سے اللہ نے فصلیں اگائی توحید کے لیے. سارے کا سارا کام اللہ نے توحید کے لیے کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تیری ہر چیز، ہر نعمت کا مقصد توحید ہے. اگر بندہ اللہ کا حق پورا کر دے اپنی ساری زندگی میں، کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر یہ بندے کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ اس کو جنت دے. اگر کسی کے پاس توحید نہیں نا، اللہ کی قسم اس کے جذبات اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ دین سے محبت اس کے کسی کام نہیں آئے گی. اگر توحید نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت تمہارے جذبات کی قطعاً قدر نہیں کرے گا. یہ بھی جذباتی دین نہیں ہے. اللہ رب العزت چاہتے تو اس کی جگہ پہ شعر بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن کو کلام ہے وما هو بقول شاعر، یہ شاعر والا کلام نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، مختلف قبائل، مختلف علاقے دیے، مختلف ملک و وطن بنائے، مختلف قبیلے بن گئے، کسی کا رنگ کس طرح، کس کا کس طرح. لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کے ہاں یہ رنگ کی بنیاد پر ہماری پہچان نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں ہماری پہچان ملک کی بنیاد پر نہیں، وطن کی بنیاد پر نہیں، قوم
قبیلے کی بنیاد پر نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں اگر ہماری کوئی پہچان ہے تو وہ پہچان میرے بھائیوں توحید کی بنا پر ہے۔ ہماری پہچان توحید ہے۔ قوم، وطن، رنگ، نسل، علاقہ، کوئی بھی چیز ہماری پہچان نہیں بن سکتی، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر کل قیامت والے دن بھی فیصلہ ہوگا۔ ہر چیز کی بنیاد، دین اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے۔ توحید ہے کیا؟ تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ توحید اللہ رب العالمین نے بڑے آسان فہم انداز کے اندر بیان کر دی۔ قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت جسے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ چھوٹی سی سورت میں توحید کو بیان کر دیا۔ اور اس سورت کی اتنی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی قافلہ روانہ کرتے تو اس کا کوئی نہ کوئی امیر بنا کر بھیجتے۔ جب وہ قافلہ اپنے منزل سے اپنے مقصد کو پورا کر کے واپس آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھا کرتے، بتاؤ جو امیر میں نے تمہارے اوپر مقرر کیا تھا تم نے اس کو کیسا پایا؟ کیا کیا خامیاں دیکھی، کیا کیا خوبیاں دیکھی، کچھ کمی کوتاہی ہے تو بتا دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قافلے سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے امیر کو کیسا پایا، تو وہ قافلہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ نے ہمارا امیر مقرر کیا تھا وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، ہم نے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کوئی خامی نہیں دیکھی، ہر لحاظ سے اچھا تھا، بس ایک عادت اس کی کچھ عجیب سی لگی ہمیں۔ فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگے صحابہ کرام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امیر ہمیں جب بھی نماز پڑھاتا تھا، جب بھی کوئی نماز پڑھاتا تھا، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد لازمی پڑھتا تھا۔ ہر رکعت کے اندر، ہر نماز کے اندر قل هو اللہ احد لازمی پڑھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جا کر اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں ہر رکعت میں، ہر نماز کے اندر قل هو اللہ احد پڑھتے ہو؟ صحابی نے جا کے جب اس سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص لازمی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے وہ صحابی کہ مجھے یہ سورت بڑی پسند ہے کیونکہ اس سورت کے اندر میرے رب کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، تو میرے رب کی صفات کی وجہ سے مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے آ کے خبر دی کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس صورت میں اپنے رب کی صفات کی وجہ سے بڑی محبت ہے، اس وجہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، کچھ کہا نہیں، بلکہ فوراً فرمایا جا کر اس کو یہ خبر دے دو کہ تیری اس صورت کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس صورت کی محبت کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ منع نہیں کیا بلکہ حوصلہ افزائی کی کہ یہ سورت کی محبت تیرے اوپر اللہ کی محبت کو لے آئی۔ اتنا عظیم عمل۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ملتا ہے صحیح مسلم کے اندر، یہ واقعہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے فلاں بندے کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ بندہ تہجد کے اندر ہر رکعت میں بار بار قل هو اللہ احد پڑھی جا رہا تھا۔ تو سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ بندہ سورہ اخلاص پڑھتا تھا، قل هو اللہ احد ختم ہوتی تھی، پھر دوبارہ قل هو اللہ احد پڑھتا تھا، پھر قل هو اللہ تکرار کے ساتھ بار بار قل هو اللہ احد پڑھی جا رہا تھا۔ اس نے ساری تہجد کے اندر، ساری رکعتوں کے اندر، پوری تہجد میں قل هو اللہ احد پڑھی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی وہ صحابی جو بیان کر رہا تھا، جو شکایت لگا رہا تھا کہ میں نے فلاں بندے کو دیکھا وہ تہجد کے اندر یہ کام کر رہا تھا، اس کے بتانے کا انداز اس طرح سے تھا کہ جیسے یہ اس عمل کو حقیر سمجھتا ہے،
اس کی نظر میں وہ عمل اچھا نہیں تھا کہ ایسا کیوں کر رہا، اس کو چاہیے تھا وہ کسی بھی پڑھ لیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ قرآن تو اللہ کی صفات بیان کرتی ہے، یہ سورت تو ثلث القرآن کے برابر، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. تو کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے اگر وہ اس طرح بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں تیرے رب کی صفتیں بیان ہوئی. تو اس سورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے. اس سورت کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے بھی ہماری نماز میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ فضیلت ہی ملتی ہے، اللہ کی صفات، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اس سورت کے اندر ایسا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میرے صحابہ سونے سے پہلے تم قرآن کا 10 پارے پڑھ کے سویا کرو. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی نے بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے 10 سپارے پڑھ کر سوئے. یہ تو بڑی مشکل بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، سورہ اخلاص یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تیسرا حصہ ہے. یہ قل هو اللہ احد پڑھ لو گویا ایسے جیسے تمہیں 10 سپارے پڑھ لیے. اتنی فضیلت اس سورت کی بیان ہوئی، اتنی فضیلت اس سورت میں ہے کیا میرے بھائیوں؟ یہ بات یاد رکھنا، یہ میرے رب کا نسب نامہ ہے. یہ سورت میرے رب کا نسب نامہ ہے. جیسے ہمارا بھی نسب نامہ ہوتا ہے، میں فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں بن فلاں بن فلاں، فلاں علاقہ، فلاں جگہ. تو میرے رب کا نسب نامہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ وہ خود جنا گیا ہے، اس کا کوئی باپ بیٹا نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی کسی بھی معاملے میں اس کا آنسر ہے ہی. یہ سورت کا ترجمہ، اس سورت کا ترجمہ آپ سمجھ لو، آپ کو توحید سمجھ میں آ جائے گی. کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے. اب پورے قرآن میں اللہ کی صفات ہے، لیکن یہ جو احد کی صفت ہے یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں بیان ہوئی، یہ اسی صورت میں بیان ہوئی ہے. اور اس صورت کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر ترغیب بیان کر کر کے لوگوں کو لے آئے. احد ایک ایسی صفت ہے کہ وہ ایک ہے. یہ اللہ رب العالمین کی تمام صفات کے اوپر غالب ہے، تمام کی تمام صفتوں کے اوپر یہ صفت فٹ ہوتی ہے. کیا مطلب؟ وہ اللہ احد ہے، وہ رحمان احد ہے، وہ الرحیم احد ہے، وہ مالک احد ہے، وہ باری احد ہے، وہ خالق احد ہے، وہ محمود احد. ہر صفت کے اندر اللہ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہے، بہت زیادہ نام ہے. اللہ اپنے ہر صفت کے اندر احد ہے. وہ دینے والا اکیلا، وہ مصیبتیں دور کرنے والا اکیلا، اولاد دینے والا اکیلا، پریشانیاں دور کرنے والا اکیلا، وہ اولادیں خوبصورت بنانے والا اکیلا، تمہاری ساری جھولیاں بھرنے والا اکیلا، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا وہ اکیلا، تمہیں بنانے والا اکیلا، تمہیں پیدا کرنے والا وہ اکیلا، تمہاری شکلوں کو بنانے والا وہ اکیلا، وہ زمین بنانے والا اکیلا، وہ آسمان بنانے والا اکیلا. اللہ کی جتنی بھی صفت ہیں ان ساری کی ساری صفتوں پہ یہ صفت فٹ ہوتی ہے. اللہ اکیلا ہے، اپنی ہر صفت کے اندر اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اچھا، دوسری صفت اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اکیلا اپنے سارے کام بڑے اچھے سے سر انجام دے سکتا ہے. وہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر محتاجی سے پاک ہے، بے نیاز ہے. اب یہ جو بے نیازی کی صفت ہے صمد ہونا، یہ صمد بھی اللہ کی تمام صفتوں کے اوپر حاوی ہے. یہ صفت قرآن مجید میں اور کہیں بھی بیان نہیں ہوئی، صرف کسی صورت میں بیان ہوئی ہے. اور اس کا کس کا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ایسی ہے، وہ رحمان ہونے میں صمد ہے، وہ الرحیم ہونے میں صمد ہے، وہ خالق ہونے میں صمد ہے، وہ مالک ہونے میں صمد ہے، وہ صبور ہونے میں صمد ہے. اللہ کی جتنی صفات ہے وہ اپنی تمام کی تمام صفات میں صمد ہے.
بے نیاز ہے. کیا مطلب؟ وہ پیدا کرنے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کائنات کو چلانے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اولاد دینے کے لیے اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے, تمہیں رزق بانٹنے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہیں موت دینے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس طرح اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اپنی تمام صفات میں بے نیاز ہے, اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جس بندے کو یہ دو صفتیں سمجھ میں آ جائے نا وہ تو ہی سمجھ لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگتا ہے, اس کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن دیتا فلاں کی مرضی سے ہے, فلاں بزرگ کی دعا سے ہے, فلاں کی وجہ سے, اس کا مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ تو اس بندے کا محتاج ہو نا. دیتا اللہ ہی ہے لیکن دینا تو اس فلاں بزرگ کی وجہ سے, تو پھر اللہ اس کا مطلب اس بزرگ کا محتاج ہے. کہ بارش اللہ ہی برساتا ہے لیکن دیتا فلاں کی وجہ سے ہے, یا فلاں کی دعا سے, یا فلاں فرشتے کی مدد سے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو بے نیاز نہ ہوا, اللہ تو پھر محتاج ہوا. تو آپ اس کو سمجھاؤ او بھائی اللہ بے نیاز ہے, اس ہر صفت میں بے نیاز ہے, اسے بارش برسانے میں بھی کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, زمین آسمان بنانے میں بھی اس کو ضرورت نہیں تھی, تمہیں ہر چیز عطا کرنے میں اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا یشفع عنده الا باذنه, اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. چاہے تو دعا قبول کر لے چاہے تو نہ کرے, چاہے تو سفارش قبول کر لے چاہے تو نہ کرے. ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بندے نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا, بڑی خدمت کی, ابو طالب تھے, سگے چچا, پالنے والے, لوگوں کی ظلم و ستم سے بچانے والے, لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہدایت نہیں دے سکے. تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی کی دعا سے فلاں بدل جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے بلا دعا نہیں کی تھی. یاد رکھو اللہ الصمد و بے نیاز, چاہے تو سن لے چاہے تو رد کر دے, چاہے تو مان لے چاہے تو چھوڑ دے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت, اے نبی تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے, ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا کرتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے, ہماری مرضی نہیں چلتی اللہ کے مقابلے میں. اللہ احد ہے, صمد ہے, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اس کی صفات اس نے کسی کو جنا ہی نہیں, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, نہ ماں نہ باپ نہ بیٹا نہ بیٹی, بالکل باطل عقیدہ ہے. نور میں نور اللہ, وہ تو احد ہے, نور میں نور اللہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ایک بھی صفت میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. وہ غیب کا صفت رکھنے میں اکیلا, غیب کا علم اکیلے اللہ کے پاس, کسی کے پاس نہیں. تو میرے بھائیوں, یہ صورت دنیا کی چھوٹی سی صورت ہے, لیکن اگر آپ اس صورت کو سمجھ لیں, آپ اللہ کی قسم توحید کو سمجھ کے سمجھانے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس صورت کو یاد کریں, اس صورت کا ترجمہ معنی اور مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لیں, اور اس صورت کو اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے گھر والوں کو یاد کروائیں, اور اس کے معنی اور مفہوم ان کو سمجھا دیں. یقین کریں آپ نے کسی کو احد اور صمد ہونے کا مطلب سمجھا دیا, سمجھو آپ نے اس کو توحید سمجھا دیں. اور یاد رکھنا, توحید ہی اصل دین ہے. ہمارے دین کی اصل بنیاد توحید ہے. توحید نہیں, جس بندے کے پاس توحید نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. ہماری دعوت کا آغاز توحید سے ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے, ہر نبی کے بھیجنے کا بنیادی مقصد دعوت توحید تھا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اعلان کرتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے یقیناً جتنے بھی نبی مبعوث کیے, ان سب کے سب نبیوں کا مقصد کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, ایک اللہ کی عبادت. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, طاغوت کا انکار کرنا, طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کا بھی مطلب یہی ہے, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ, مگر اللہ. پہلے انکار کرنا پڑے گا, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے رہے. مکے کے مشرکین آئے تھے, اے اللہ کے رسول ہم مل جل کے رہ لیتے ہیں,
مل جل کر اپنی سیٹنگ کر لیتے ہیں. ہم ایک سال آپ کے بتوں کی عبادت، آپ کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے جیسے آپ کہیں گے، اور ایک سال آپ ہمارے ساتھ مل کر عبادت کر لیا کریں جیسے ہم کہتے ہیں. تو مل جل کے اس معاشرے میں رہتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ قبول نہیں تو بھی دوسری سجیشن یہ ہے، تجویز یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نا اپنے اللہ کی عبادت کریں، خوب کریں، دعوت بھی دیں توحید کی، لیکن ہمارے معبودوں کو غلط نہ کہا کریں. ہمارے معبودوں کو غلط نہیں کہنا، اپنے اللہ کی دعوت دیں، آپ توحید کی دعوت دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، پھر ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند پہ رکھ دو تو میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. انہوں نے آگے سے آفر کی، لڑکی چاہیے لڑکی لے لے، دولت چاہیے دولت لے لے، سرداری چاہیے سرداری لے لے، بس ہمارے تعلقوں کا انکار، ہمارے معبودوں کا انکار نہ کیا کرے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا میں دعوت دیتا رہوں گا، طاغوت کا انکار کرتا رہوں گا. اور یہ ہر نبی کے آنے کا بنیادی مقصد ہے. میرے بھائیو یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، ہمارے دین کی اصل بنیاد توحید ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس پوری کائنات کو پیدا کیا اپنی توحید کے لیے. بالکل موضوع من گڑت روایت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ یہ کائنات نہ بناتا. جھوٹی بات، بالکل جھوٹی بات، کوئی ایک حدیث نہیں ہے اس طرح. اور یہ بات بھی قرآن کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں نے زمین کو، آسمان کو، ہر چیز کو انسان تیرے لیے پیدا کیا. اور جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے یقیناً جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کائنات ساری، زمین کے اندر جو کچھ ہے ہمارے لیے، اور ہمیں کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. تو اللہ نے اس کائنات کو توحید کے لیے بنایا، اور یہ کائنات اس وقت تک یہ دنیا موجود رہے گی جب تک توحید رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس زمین کے اوپر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا، ایک توحید پرست بھی اس زمین پر موجود ہوگا، اللہ کی قیامت نہیں آئے گی. لیکن جب توحید پرست ختم ہو جائیں گے، خالص ایک اللہ کو پکارنے والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ کی قیامت قائم ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھو کہ قیامت دنیا قائم ہے تو توحید کی وجہ سے. اسی لیے خدا را اور توحید کو سمجھو. ہماری ہر چیز کی، ہمارے ملک کی بنیاد توحید، ہمارے اسلام کی بنیاد توحید ہے، نماز کی بنیاد توحید ہے، روزے کی بنیاد توحید ہے، ہر چیز کی بنیاد ہی توحید ہے. اگر توحید نہیں کچھ بھی نہیں. جس ایک بندہ پکا سچا کلمہ پڑھ لیتا ہے، بظاہر وہ نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، سارے کام کرنے لگ جائے، اس میں ایک بھی عیب موجود نہیں، لیکن اس کے پاس توحید نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مسلمان ہی نہیں. اس کی چیزوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. توحید سب سے پہلے، نماز بعد میں ہے، روزہ بعد میں ہے، زکات بعد میں، حج بعد میں، سخاوت بعد میں، جہاد بعد میں، ہر چیز بعد میں ہے. ہر چیز کا آغاز اگر ہوگا تو توحید سے ہوگا. میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات بتائی تھی. معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف بھیجا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا معاذ سب سے پہلے توحید کی دعوت دے، مان لے تو پھر ان کو آگے دعوت دینا، ورنہ ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے توحید. اور ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ توحید کے لیے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء فانزل من الثمرات رزقا لکم فانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، زمین سے فصل اگائی، سب کچھ کس لیے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اس کا کیا مطلب؟ اس کی تشریح بنتی ہے اے انسان تجھے میں نے پیدا کیا تو توحید کے لیے کیا.
دیا, یہ آنکھیں دی ہیں تو توحید کے لیے, یہ ناک دیا تو توحید کے لیے, یہ کان دیے تو توحید کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ اگر تیری آنکھیں ہونے کے باوجود تجھے توحید سمجھ نہیں آئی تو آنکھیں ہونے کے باوجود تو نابینا ہے. اگر کان ہونے کے باوجود تجھے توحید سمجھ نہیں آئی تو کان ہونے کے باوجود بولا ہے, گونگا ہے. تیری زبان کا, تیرے کان کا تجھے کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ تیرے ہاتھ, یہ بازو صحیح سلامت ہے, تجھے توحید سمجھ نہیں آئی, تیری توحید نہ ہونے کی وجہ سے تو لنگڑا لولا, اللہ کے ہاں تیری کوئی حیثیت نہیں. یہ تیرے جسم کی ہر عضو کی حیثیت ہے تو توحید کی وجہ سے. اللہ نے یہ سب کچھ تجھے دیا توحید کے لیے. یہ زمین فرش بنا دی توحید کے لیے, آسمان کو چھت بنایا توحید کے لیے, آسمان سے پانی نازل کیا توحید کے لیے, اس پانی سے اللہ نے فصلیں اگائی توحید کے لیے. سارے کا سارا کام اللہ نے توحید کے لیے کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تیری ہر چیز, ہر نعمت کا مقصد توحید ہے. سمجھ اس بات کو. اگر توحید نہیں, تیری ساری کی ساری نعمتیں بیکار اور فضول ہیں. دعوت دینی ہے, نماز پڑھتے رہو, جو مرضی کرو, اگر توحید نہیں تیری نماز تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی. اگر تو روزے دار ہے, تیرے پاس توحید نہیں, تیری روزے تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی. ہر چیز کی بنیاد ہی توحید ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. کیا فرمایا؟ لوگوں, جس بندے کے دل میں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, رائی کے دانے کے برابر, ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہوگا, وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا. جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہوا, توحید موجود ہوئی, شرک نہ ہوا, وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا. ہاں برا ہے نا, بدبخت ہے کہ مر جائے گا, مرتے وقت ہو سکتا ہے اس کو مرتے وقت تکلیفیں آ جائیں, ہو سکتا ہے اس کو بڑی تکلیف میں موت آئے, ہو سکتا ہے اس کو قبر میں عذاب ہوتا رہے, ہو سکتا ہے اس کو قیامت کی سختیاں جھیلنی پڑے, ہو سکتا ہے اتنا بدبخت ہو کہ اس کو جہنم میں بھی جانا پڑ گیا. لیکن جہنم میں جانے کے بعد, اپنی سزا بھگتنے کے بعد, اپنے سارے کے سارے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہے, آخری مقام جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جائیں گے, جنتی جہنم میں چلے جائیں گے. پھر جنت کے اندر جو لوگ رہ جائیں گے نا, ان کے اندر, ان میں سے جس کے دل کے اندر بھی ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا, اللہ اس کو جنت سے نکال کر, جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. اور جس بندے کے دل میں شرک ہوا, جس بندے کے ایمان میں شرک ہوا, اس کا کیا بنے گا؟ انہو من یشرک باللہ, تیرے رب کا قرآن اعلان کرتا ہے, انہو من یشرک باللہ, جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کر لیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. جنت کو حرام کر دیا, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کامیابی توحید کی وجہ سے, اگر توحید نہیں تو کامیابی نہیں ملے گی. اسی لیے خدا اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمیں سب سے زیادہ محنت, کوشش توحید کو نافذ کرنے کا چاہیے. اگر نہیں کرو گے, اگر ایک بندہ توحید والا مر جاتا ہے, یہ اللہ کی رحمت بھی توحید والوں کو ملے گی. جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے جائیں گے, اب دو آپشن ہے, یا تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا, یا پھر جہنم میں جائے گا, اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آ جائے گا. لیکن آئے گا جنت میں توحید کی وجہ سے. اور صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, بیچ میں کجاوا تھا, کجاوے کے پیچھے معاذ بن جبل بیٹھے ہوئے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے بیٹھے ہوئے, ایک ہی سواری پر دونوں بیٹھے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلاتے چلاتے اونٹ کو کہا, معاذ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے, بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا حق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ بن جبل نے, صحابی نے جواب دیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نہیں پتا, اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے کہ اس بات کا کیا جواب ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا خود ہی کہ معاذ، اللہ رب العزت کا حق یہ ہے بندے پر کہ بندہ اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ساری زندگی میں۔ پھر چپ ہو گئے، پھر فرمایا تھوڑی دیر کے بعد، چند لمحوں کے بعد پھر کہا معاذ، اگر بندہ اللہ کا یہ حق ادا کر دے، اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ پھر بندے کا حق کیا ہے اللہ پر؟ اب صحابی پھر کہنے لگا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اس کا کیا جواب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی جواب دیا، کہا معاذ، اگر بندہ اللہ کا حق پورا کر دے، اپنی ساری زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، تو پھر یہ بندے کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ اس کو جنت دے۔ یہ بندے کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ اس کو جنت دے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، یہ حق بنتا ہے۔ بتاؤ اللہ کبھی کسی کا حق مارے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار ایسی دلیلیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے دیتے اٹھ کے چلے گئے، عام طور پہ ایسا نہیں کرتے تھے، صحابی پریشان ہو گئے، تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید قضائے حاجت کے لیے گئے ہوں گے، واپس آ جائیں گے۔ لیکن جب تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں واپس آئے، رات کا وقت تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر صحابہ پریشان ہو گئے کہ کہیں کسی دشمن نے اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو، کہاں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ صحابی اٹھ کے ڈھونڈنا شروع ہو گئے، سارے لوگ کدھر نکل گیا، کدھر نکل گئے، ڈھونڈنے کا اللہ کے نبی گئے کدھر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ڈھونڈتے میں نے خوشبو محسوس کرتے اللہ کے نبی خوشبو لگاتا، خوشبو محسوس کرتے میں ایک باغ کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ خوشبو اس باغ سے آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغیچے میں ہوں گے۔ کہتے ہیں مجھے جلدی میں اس کا دروازہ نہیں ملا، تو وہ پانی کے جانے کی جگہ تھی، میں وہاں سے پانی کے جانے والی جگہ سے داخل ہو باغ کے اندر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے جا کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح اچانک اٹھ کے آ گئے، پھر واپس بھی نہیں آئے، سارے صحابہ پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ لوگوں نے کسی دشمن نے آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ تو ہم سب آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے، باقی بھی سارے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، میں بھاگتے بھاگتے آپ تک پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کو جا کے خوشخبری دے دو کہ پریشان نہ ہو، میں نے ڈھونڈ لیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے، ان کو کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور جا کر ان لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ من کان لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا وہ جنت میں داخل۔ اتنی سی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں جا کے جب لوگوں کو یہ بات کہوں گا تو میری بات کون مانے گا، مجھ میں یقین کیسے کریں گے وہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا اٹھا کر ان کو دے دیا، کہا ابو ہریرہ جاؤ یہ جوتا نشانی کے طور پر لے لو، جو بھی تمہیں ملے گا ان کو دکھا دینا، یہ دیکھو جوتا نشانی کے طور پر موجود ہے، میں نے اللہ کے نبی کو ڈھونڈ دیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا اور نشانی کے طور پر، ثبوت کے طور پر یہ جوتی بھی عطا کی ہے اور خوشخبری کی ہے کہ جا کر کہہ دو من کان لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی من قال، جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، سچے دل سے جس نے بھی یہ بات کہی دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کیا میں نے جا کر وہ جوتا دکھایا لوگوں کو نشانی کے طور پر کہ دیکھو میں نے اللہ کے نبی کو ڈھونڈ لیا، پریشان نہ ہو، اللہ کے نبی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آگے حضرت عمر تھے، حضرت عمر نے یہ بات سنی، فوراً ایک زور سے ایسے دھکا دیا بولا سینے پر، زور سے دھکا مارا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیٹھ کے بل جا کے زمین پہ گر گئے، رونے لگے، چوٹ آئی ہوگی درد، رونے لگے، روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگ گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی ثبوت کے طور پر جوتا بھی دکھایا
اور میں نے یہ آپ کو خوشخبری سنائی، خوشخبری کو سنتے ہی حضرت عمر نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں پیٹ کے بل گرا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر میں پیچھے پیچھے سے پہنچ گئے چلتے چلتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے یہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کہا ان کو، کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے جب یہ بات کہی تھی نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو مجھے اس بات پر 100% یقین آ گیا، میں نے اس کی بات کو مان لیا، میں نے فوراً دل میں یہ بات بھی کہی، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے جو لوگ آ رہے تھے نا وہ سارے وہ لوگ تھے، ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان تھے، جو نئے نئے مسلمان تھے، جن کو ابھی دین کی الف بے نہیں پتا، دین کو صحیح طرح وہ سمجھ نہیں سکے۔ اگر وہ یہ سن لیتے کہ خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت مل جائے گی تو وہ اسی چیز کو پڑھ کر اسی پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے، وہ مزید عمل نہ کرتے۔ میں نے اس مصلحت کی وجہ سے ان کو حضرت ابو ہریرہ کو ڈانٹتے ہوئے بھیج دیا تاکہ وہ لوگ یہ بات نہ سنیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ایک مصلحت ہے نا، مصلحت کے تحت بات یہ کہ مصلحت کے تحت یہ حدیث مجھے بھی نہیں سنانی چاہیے، سنانی چاہیے۔ کیوں؟ آج یقین کریں 90% لوگوں سے زیادہ لوگوں کی توحید ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے نا ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اندر 90% سے زیادہ لوگوں کے پاس توحید نہیں ہے۔ 90% لوگوں سے زیادہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے عقیدے خراب ہیں۔ ہم کون سی جنت کی امید لگائے سکتے؟ میں نے اسی وجہ سے یہ حدیث بیان کی۔ عمل کرنے والے بڑے پاکستان کے اندر لوگ دین سے محبت کرنے والے بہت ہیں۔ یہی وجہ ہے جو بھی سیاستدان آئے، چاہے لبرل ہو چاہے کوئی بھی ہو، نواز شریف لے لو، عمران خان لے لو، زرداری لے لو، جس مرضی سیاستدان کو دیکھ لو، اسلامی ٹچ دینا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اوور آل اسلام سے محبت کرتے ہیں، ہاں کمزوریاں ہمیں ہیں، ہم عمل میں کمزور ہیں، ہم دین کو سمجھنے میں کمزور ہیں، وقت دینے میں کمزور ہیں، لیکن دین سے محبت تو کرتے ہیں نا۔ اسی لیے اسلامی ٹچ دے دے کر سیاستدان ہم اسلام کے نام پر بے وقوف بناتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ پاکستان میں بڑی دنیا اسلام سے محبت کرتی ہے، جتنی ڈونیشن پاکستان دیتا ہے پوری دنیا میں اتنی ڈونیشن کہیں نہیں دی جاتی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے پاس توحید ہے۔ اور یاد رکھنا اگر کسی کے پاس توحید نہیں نا، اللہ کی قسم اس کے جذبات اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ دین سے محبت اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر توحید نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ رب العزت تمہارے جذبات کی قطعاً قدر نہیں کرے گا۔ یہ کوئی جذباتی دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے تو اس کی جگہ پہ شعر بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ نے قرآن کو کلام ہے وما هو بقول شاعر، یہ شاعر والا کلام نہیں ہے۔ اسلام میں نعرے تو ہے ہی نہیں، یہ جو تقریریں کرتے کرتے آپ کو سبحان اللہ الحمد، یہ تو شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جب انسان نعرے مارتا نا لوگ جوش پکڑتے ہیں، جوش میں آ کے وہ انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ اسلام میں نعرے ہیں ہی نہیں، اسی لیے ہاں جنگ کے موقع کے اوپر بسا ساتھ مارے گئے، عام حالت میں اللہ کے نبی تقریر کر رہے ہوتے تھے، صحابہ کرام رو رہے ہوتے تھے، اپنی آستینوں میں منہ چھپا چھپا کے رو رہے ہوتے تھے کہ اللہ ہمارے اندر اتنی کمیاں بتائیاں، اللہ ہمارے اندر اتنی کمی بتائی۔ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ ہم لوگ جذبات دکھاتے ہیں، اللہ کو جذبات نہیں چاہیے۔ دین سمجھو، غور و فکر کرو، فہم حاصل کرو اور صحیح دین پر عمل کرو۔ آج دین لٹ رہا ہے، یقین کرو دین لٹ رہا ہے، ہمارے پاس اصل دین نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہم قرآن سے بھی دور، ہم حدیث سے بھی دور۔ تیرے جذبات کے اندر کیا سچائی ہے؟ تو جان دینے کی بات کرتا اللہ کی راہ میں، اور اللہ کے بندے تو قرآن تو پڑھ نہیں سکا، جان تمہیں خاک دینی ہے۔ اسی لیے خدا اپنے آپ کو بدلو، اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھو۔ توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کی اور توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔